وفائے محبت از قلم سکینہ زیدی قسط نمبر 5۔ حیدر، ابھی بھی میں بول بھی رہا ہوں اور تیرا تھوڑا سا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ خود چل کر تیرے پاس آئے گی۔ ابھی چاہے غصہ آئے گا۔ باسل کچھ سوچ کر اور شیطانی مسکراہٹ سجا کر بولا، کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی اور تو بول رہا ہے وہ خود چل کر آئے گی۔ جنگلی شیرنی، حیدر نے ناسمجھی میں بولا۔ تو بس اجازت دے، باقی میرا پر چھوڑ دے۔ باسل مسکرا کر حیدر سے بولا، کمینے۔ حیدر باسل کی بات سمجھ آنے پر ہنس کر بولا، تو چل آج دیکھتے ہیں وہ جنگلی شیرنی آتی ہی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن باسل ابھی تو اس کی کلاس ہوگی۔ جیسے تو بول رہا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ کیسے آئے گی؟ حیدر کچھ سوچ کر بولا، ارے ابھی تھوڑی دیر میں اس کی کلاس ختم ہو جائے گی۔ جب تک ہم اس اپنے مشن پر کامیاب ہو جائیں گے، جب تک اسے پتہ چلے گا وہ بھاگی بھاگی آئے گی۔ ویسے بھی سب کی ہمدرد بنی پھرتی ہے۔ باسل فوری بولا، چل دیکھتے ہیں، تو شروع ہو جا۔ حیدر جوش سے بولا، ماہین ماہین سنو۔ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ماہین کے پاس آئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ماہین سامنے والی لڑکی کی خوف زدہ چہرے کو دیکھ کر بولی، وہ کنٹین میں۔ وہ کیا کنٹین میں؟ آگے بھی بولو۔ یار ماہین، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کنٹین میں حیدر اور باسل نے میرے بھائی کو چیئر پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ 1 گھنٹے سے کھڑا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی ہلا تو نیچے گر جائے گا۔ وہ لوگ بول رہے ہیں تم جب تک وہاں نہیں آؤ گی ان لوگوں کے پاس تو وہ لوگ اس طرح ہی کریں گے۔ پلیز چلی جاؤ کنٹین، پلیز۔ وہ میرا بھائی ہے، سامنے والی لڑکی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ ماہین کو اس پر ترس آیا۔ نیچے اتارو اس کو۔ ماہین کنٹین میں پہنچ کر چیخی، اوہ باسل، تم نے سچ کہا تھا، یہ جنگلی شیرنی واقعی آ گئی ہے۔ حیدر حیرت سے اور مسکرا کر بولا، کیا چاہتے ہو؟ نیچے اتارو اس کو۔ ماہین حیدر کی بات سن کر کفر سے بولی، مجھ سے معافی مانگو جو کچھ تم نے کیا ہے ابھی تک۔ حیدر کا پہلے والا مسکراتا چہرہ اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ معافی؟ وہ بھی میں تم سے؟ مائی فٹ۔ ماہین اونچی آواز میں بولی، آواز نیچی رکھو، مجھ سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ حیدر ورگرایا، معافی میں کبھی نہیں مانگوں گی تم سے، بالکل بھی نہیں۔ ماہین اب آرام سے بولی، حیدر کے چہرے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی جو سخت اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا یہ بات آج ختم ہو جائے لیکن تم آسانی سے بات نہیں ماننے والی، تو چلو ٹھیک ہے، اب اپنے طرح بات کروں گا۔ یاد رکھنا معافی تم خود مانگو گی مجھ سے، یاد رکھنا۔ حیدر ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں تم سے معافی مانگوں گی۔ ماہین فوری بولی، اتنے بڑے بول نہیں بولتے مس ماہین کہ جب وہ وقت آئے آپ پر تو آپ اپنے بولے ہوئے لفظ پر شرمندہ ہو۔ حیدر جتانے والے انداز میں بولا، دیکھتے ہیں کون شرمندہ ہوتا ہے اور کون نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ ماہین بولی، ٹھیک ہے جنگلی شیرنی، پھر یاد رکھنا یہ بات وقت بتائے گا۔ حیدر بولا اور وہاں سے باسل کو ساتھ لیتا نکل گیا۔ ایڈیٹ، ماہین کفر سے بولی۔
میں نے بولا تھا نا کہ میرے ساتھ غداری کرنے والے کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور تم نے میرے ساتھ فیصل عرف فیضو کے ساتھ غداری کی۔ تمہاری سزا یہ ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لے۔ 3 تک گنتی گننا، 1 2 3۔ فضا گولی کی آواز سے گونجی اور سامنے والا شخص زمین بوس ہو گیا۔ اس کو اٹھا کر کسی روڈ پر پھینک دینا۔ جب اس کے مردہ جسم کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ فیضو سے غداری کی سزا۔ اور گاڑی کی چابی مجھے دو۔ فیضو یہ بولتا ہوا گاڑی کی چابی اکرم سے لے کر نکل گیا۔ اب اس کی منزل مہین کی یونی تھی۔ مس مہین، آج شاید آپ کے دیدار ہو جائے۔ اور یہ سوچتے ہوئے مہین اور اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرنے لگا اور مسکرانے لگا۔ پہلے والا غصہ اب مہین کے نام پر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ مہین یونی کے گیٹ سے نکل کر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی جو اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اور مہین اس سے باتیں کرنے لگی۔ مہین کو ویسے بھی اکیلے جانا تھا، وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ 2 آنکھیں اس پر نظر رکھی ہوئی ہیں۔ فیضو نے جب دیکھا کہ مہین گیٹ سے نکلی ہے، اس کی نظریں مہین پر رک گئیں۔ گوری رنگت پر سیاہ شلوار قمیض دوپٹہ کو سلیقے سے سر پر رکھے ہوئے وہ اپنی دوست سے ہنس ہنس کر باتوں میں مگن تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا ایک لڑکی کے دیدار کے لیے اس طرح پھروں گا۔ فیضو مہین کو تکتے ہوئے اپنے آپ پر ہی رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اتنی سی دیر میں وہ سب کچھ ہار گیا تھا، اپنی انا، اپنا رعب، اپنی دولت، اپنا وجود، اور اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جو دیدار یار میں تڑپ رہا تھا اب سراب ہو گیا تھا۔ رضا کیا بنا کام کا؟ اس کا ڈیٹا نکلوایا؟ حیدر سنجیدگی سے بولا۔ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ رضا بھی سنجیدگی سے بولا۔ تم لوگوں سے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا، یہ میرا مسئلہ ہے نہ، میں خود حل کر لوں گا، دفعہ ہو جاؤ ابھی میری نظروں سے۔ حیدر طیش کے عالم میں چلایا۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ 5 آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔